پہلی رمضان ہے اور آج ہمارا پہلا دن ہے دورہ قرآن کا، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہم پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو حفظ کریں گے اور ان کی تفسیر اچھی طرح سے سمجھیں گے، ان کی حکمت جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم کوئی ایک دعا روزانہ یاد کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو آج کی جو دو ہماری صورتیں جو ہم نے لی ہیں وہ موستین، ہم پیچھے سے شروع کر رہے ہیں، اور اما پارا پیچھے سے شروع کر رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ دو صورتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو موستین جو دو صورتیں کہلاتی ہیں وہ ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دو صورتوں کو موستین کہا جاتا ہے، اور موستین کا مطلب ہے پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ کچھ دلائل میں ملتا ہے کہ یہ ایک ساتھ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، کچھ میں ہے کہ تھوڑے آگے پیچھے، لیکن جیسے آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے زمان نزول تو پھر آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ تو ہم پہلے جو ہے ان کی تھوڑی سی سمجھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان صورتوں کے بارے میں کیا کیا کہا، کہ آپ کو تھوڑی سی اہمیت ان کی سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ سورہ فلق سورہ ناس یاد ہوگی اور آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ الم تر آیات نزلت لیلۃ لم یمثلہن اعوذ برب الفلق و اعوذ برب الناس، کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج کی رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل آیات ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ یہ صورتیں پہلی مرتبہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب کہ مکہ میں ایسا دور چل رہا تھا کہ جو اسلام لانے والے لوگ تھے ان کے خلاف بہت زیادہ دشمنوں کی سازشیں چل رہی تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل کیا تھا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو یا سو کر اٹھو تو ان صورتوں کو پڑھا کرو، یہ حفاظت کرتی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس میں یہ صورتیں پڑھا کرو۔ اکثر آپ نے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس بات کے لیے بھی کہا کہ اپنی نمازوں میں زیادہ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو۔ ایک بار کی روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چلے جا رہے تھے اور آپ کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھے تھے۔ یہ حضرت حاکم عقبہ بن عامر کی روایت ہے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ یوسف سکھا دیجئے یا سورہ ہود، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ پناہ مانگنے والی جتنی چیزیں کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اسی لیے ان کا نام موستین ہے۔ ٹھیک، تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں 4 آیات ہیں۔ سورہ فلق میں 1 2 3 4 5 اور دوسری میں 6 7 8 9 10 11، یہ دونوں صورتوں کی آیتیں ملا کے 11 ہیں۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، تو یہ جب آپ اس کی ایکسپلینیشن سمجھیں گے نا تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گی کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی کہ یہ 11 آیتیں ہیں اور اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا۔ اور یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں اور پناہ مانگنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ہمیں صبح اور شام تاکید کی گئی کہ ان 2 صورتوں کو پڑھنا چاہیے، رات میں سوتے وقت 3 بار اور صبح میں اٹھتے کے ساتھ ہی 3 بار پڑھیں، پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر اللہ کی پناہ میں آپ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قل، کہہ دیجئے، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں یا آتا ہوں، تعوذ سے نکلا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ برب الفلق، بھی جہاں پر بھی آتا ہے اس میں کا جو میننگ ہے وہ کا کی کے آ جاتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ، جو کہ فلق مینس صبح،
کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. کس سے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر قرآن پاک اتارا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے. تو ہم اگر پڑھیں گے تو یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. تو کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. برب صبح رب کی، اور فلک صبح، فلک جب صبح نکلتی ہے کہتے ہیں نا شفق نکلی ہے اس وقت صبح کی روشنی. من شرری ہر اس چیز کے شر سے. شر بھی اردو کا ہے، اس کا مطلب کہ کوئی کسی طرح کی بھی کوئی شیطانی چیز. ہر اس شر سے جو ماں جو خلق، خلق مینس پیدا ہونا، جو اس نے پیدا کی. کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. تو کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ومن، اس کے بعد تو پہلا شر اس میں بتا دیا. پہلا اللہ نے جو آیت کے ذریعے کہا کہ ہر شر سے پناہ مانگو، کہ جو بھی اللہ نے جو دنیا میں ہے. ٹھیک ہے، ومن شر غاسق اذا وقب. اب تو سب سے پہلے جس شر کا ذکر ہے وہ اندھیری رات کا. اندھیری رات کے شر سے. اذا وقب، جب. اذا مینس جب، وقب وہ چھا جائے. کہ اندھیرے سے پناہ، اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی ہے سب سے پہلے جب وہ چھا جائے، یعنی کہ رات کے اندھیرے میں. کہ رات کے اندھیرے میں بہت برائیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے. ومن، اور شر النفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. جو جادو کرتے ہیں، جادوگرنیاں یا جادوگر پھونکے مارتے ہیں، ان کے شر سے. 2، فی العقد، گرہوں میں، جو کہ گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی. یعنی کہ پہلے اللہ سے، صبح کے رب سے ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو کہ گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں. یہ جو جادو ٹونا وغیرہ کیا جاتا ہے نا، تو یہ اس طرح سے پھونکے ماری جاتی ہیں، یہ اس کا ذکر ہے. ومن شرری، اور حسد کرنے والے کے شر سے. حاسد جو حسد کرتا ہے تو برا حسد جو ہوتا ہے وہ اتنا برا کبھی کبھی کسی کا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی زندگی، اس کی صحت، اس کی دولت، مطلب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے حسد سے پناہ مانگی گئی. حسد کے شر سے. شر مینس برائی. اذا حسد، جب وہ حسد کرے گی. یعنی کہ کوئی بھی حاسد اگر آپ سے حسد کرتا ہے تو ہم اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ قرآنی آیات میں یہ چیز کہہ رہے ہیں تو حسد کتنی بڑی برائی ہے. تو جب ہم اللہ کی پناہ مانگ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں گے. تو یہ سورہ فلق، اس کا ہم نے لفظی ترجمہ آپ کو سنایا. تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو یاد تو آپ کو ہوگی لازمی، مجھے پتا ہے انشاءاللہ سب کو یاد ہوگی، کہ آپ یہ جو اس کی 4-5 لائنز ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے، اگر وہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو جب آپ نماز میں پڑھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ بہت سرور آئے گا. بہت الگ سی نا ایک کیفیت بن جائے گی کہ آپ کو اس کے میننگ بھی پتہ ہے کہ ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں نا، اور ایک اندر سے دل میں نا خوشی بھی آتی ہے. دوسری جو صورت ہے جو موستین میں آتی ہے وہ سورہ ناس. اس میں بھی پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں مکی ہیں. اس میں جو ہم نے پہلی پڑھی اس میں 5 آیتیں تھیں اور اس میں 7 آیتیں ہیں. قل، یہ بھی قل سے شروع ہو رہی. چاروں قل جو ہیں وہ قل سے شروع ہوتے ہیں. تو ہم ابھی آج 2 پڑھیں گے انشاءاللہ. قل، کہہ دیجئے. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. اعوذ، پھر ہم نے ابھی اوپر بھی پڑھا تھا اعوذ کہ میں پناہ میں آتا ہوں برب، رب کی. الناس، انسانوں کے رب کی، جس نے انسانوں کو بنایا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. ملک بادشاہ، ناس انسانوں کے بادشاہ کی. کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، انسانوں کے معبود. الہ مینس معبود کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بات. تو یہاں پر ہے کہ انسانوں کے معبود کی. من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسوسہ شر وہی برائی، کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. تو ہم نے اللہ کی پناہ میں آ گئے جس نے انسانوں کو بنایا ہے اور جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. جو وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کو یاد ہوگی نا بات، کون وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں؟ شیطان. وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے شر سے. خناس،
من شر الوسواس الخناس، وہ جو ذکر اللہ سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ محفل کے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان پہلے تو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ بندے باز آ جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے. ایک نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے اور ایک قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کے انسانوں کو جب وہ دیکھتا ہے تو اپنے سر کو کہتے ہیں پیٹتا ہے وہ. تو اس سے بھی پناہ مانگی کہ وہ جس نے اللہ کا ذکر سن کے جو پیچھے ہٹ گیا. الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی، جنوں میں سے ہو، والناس، اور انسانوں میں سے ہو. اب دیکھیں جن اور انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. جنوں کی وہ ایک جماعت آپ کو یاد ہوگی جس نے سورہ رحمان سنا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ساری جماعت جو ہے اپنے ملک میں جا کے بتایا تھا انہوں نے، اور وہ سب ایمان لے آئے تھے. اور جنات میں شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں جو کہ تنگ کرتے ہیں، جسے ہم واقعات وغیرہ سنتے رہتے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ ہم اللہ سے جو پناہ مانگ رہے ہیں ان لوگوں کے شر سے، چاہے وہ جن ہوں چاہے انسان ہوں. انسانوں کا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو برائی کی طرف ہمیں لے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کے چیلے ہوتے ہیں نا، کہ جو آپ کو نیکی نہیں کرنے دیتے، خود بھی نہیں کرتے، اور اپنے خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. تو ان سب سے پناہ مانگی. یہ پوری 11 آیات ہیں. ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ اس کی حکمت کیا تھی ان 11 کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو بھی صورتیں، جو بھی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے بھیجی، رسول اللہ نے ہمیں ان کو سمجھایا، تو ان سب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے، اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، اللہ کی شریعت ہوتی ہے. اللہ کسی چیز سے بندوں کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کسی طرح سے اپنی نعمتیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریئلائز کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پرانی جو قومیں گزر چکی ان کے قصے ہمیں سنا کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان نے یہ والی چیزیں کی تھی، تم نہیں کرنا، ورنہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح سے اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوگا. ٹھیک، تو یہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ پڑھ لیا. اب میں آپ کو اس کا بامحاورہ ترجمہ اور بتاتی ہوں اس کی، کہ یہ صورتیں کس موقع کے اوپر نازل ہوئیں اور اس کے پیچھے کا پس منظر کیا تھا. ٹھیک، اچھا، جو پس منظر ہے اس کا، جو موضوع اور مضمون ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں صورتیں جس حالت میں نازل ہوئیں، جو اس وقت کے حالات تھے اسلام کے، کہ جیسی دعوت شروع ہوئی تھی اور اللہ کے رسول نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی، تو ایسا ہوا کہ جیسے وہ جو ان کا اپنا ہی قبیلہ تھا نا، تو جیسے سب کے سب ان کے دشمن ہو گئے. ایک بھیڑ کے چھتے کا کہا جاتا ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے پہ اگر تو آپ نے پتھر مار دیا، ہلا دیا، تو وہ ساری کی ساری آپ کی طرف پلٹ کے آتی ہیں. تو بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ نے وہ جو دین کی بات انہیں سکھائی تو انہیں ایک پتھر کی طرح سے لگی، اور وہ بھیڑ کے چھتے کی طرح پورے بکھر کے اور آپ کی طرف آئے کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اب پہلا کیا کیا انہوں نے کوشش؟ پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم رسول اللہ کو بہلا کر پھسلا کر اس کام سے باز رکھیں. ایک دوسرا، ہم کسی طرح کی ان کو کوئی لالچ دیں. تو لالچ دی گئی، آپ کو جو ہے پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کو جو ہے سرداری دے دیتے ہیں، آپ جتنا پیسہ مانگے ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ جس عورت سے، خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہیں ہم اس سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں. اگر آپ کے اوپر جو ہے کوئی دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہے ٹائپ، جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ ساری آپ کو پیشکشیں کی گئی. اس پر رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ آئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس کہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں تو لگتا ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو اس کو سمجھاؤ. اور اس کو یہ ساری پیشکش ہم تمہیں کر کے جا رہے ہیں. عرب کے سارے قریش کے جو معزز سردار تھے وہ سب آئے تھے، اور اس کو بولو کہ ہم نے یہ ساری پیشکش کی ہے. حضرت ابو طالب گئے رسول اللہ کے پاس، ان سے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند بھی رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ میں اس دین کو سے باز آ جاؤں یا چھوڑ دوں، تو ایسا نہیں ہوگا. اب یہ والی پیشکش جو دنیا کی دی گئی وہ انہوں نے ٹھکرا دی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کے دل میں شیطانی چالیں چلنی ان کے شروع ہو گئی کہ اب کیا کریں، پلاننگ کرنے لگے اب کیا کیا جائے. اب انہوں نے کیا کیا کہ
جو لوگ بھی اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا. جو گھروں میں جو لوگ رہتے تھے وہ آپ کو کوستے تھے کہ نہ ہمارے بھائی بھائی کو الگ کرا دیا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، اس طرح والی باتیں، جیسے رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، اور ہم تو برسوں سے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اس طرح سے ہمیں ہٹا دیا، یہ والی بات. پھر خفیہ مشورے شروع ہو گئے، پلاننگیں ہونے لگیں کہ کیا کریں. تو پہلا جو تھا وہ یہ سوچا گیا کہ آپ کو رات کے وقت چھپ کر قتل کر دیا جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جب پتہ ہی نہیں چلے گا، چھپ کے کریں گے تو کوئی ہم سے بدلہ بھی نہیں لے گا. پھر دوسرا کیا سوچا کہ آپ کے خلاف کوئی جادو ٹونا کیا جائے، جادو کریں، ایسا جادو کریں کہ یا تو آپ اس سے وفات پا جائیں، یا آپ سخت بیمار پڑ جائیں، یا آپ دیوانے ہو جائیں. اب جو بھی شیاطین جن و انس تھے، انس کی بات کیوں کی گئی، انسان جو شیاطین والی چالیں چل رہے تھے، وہ سب ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے کہ ہم کیا کریں، کس طرح سے ان کے ساتھ ایسا کوئی کام کریں کہ جو یہ اس کام کو، اپنے دین کو جو تبلیغ کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں. اس کے لیے پھر ان لوگوں نے کیا کیا، یہ پورا قصہ آتا ہے قرآن پاک میں، یہ پورا قصہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا. ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لائے تو محرم 7ویں ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا، اور اس میں ایک مشہور جادوگر تھا، لبید بن عاصم تھا، جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا. ان لوگوں نے اس سے کہا، وہ جو مشہور جادوگر تھا، اس سے قریش کے قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو بھی کچھ کیا ہے وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے، ہم نے تو بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوتی. یعنی یہ جو یہودی تھے، انہوں نے اپنے طور پہ، جو کفار قریش تھے، انہوں نے کوشش کی لیکن آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا. تو اب وہ جو بڑا مشہور جادوگر آیا جس کا نام یہ لبید تھا، اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، یہ 3 اشرفیاں ہیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان کو قبول کرو اور محمد پر ایک زور کا جادو کرو. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس رہتا تھا، اس سے ان لوگوں نے ساز باز کر لی اور اس سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا لا کے ہمیں دو جس میں کہ آپ کے بال ہوں. انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا تھا. بعض روایات یہ ہیں کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا، بعض میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بہنیں بھی شامل تھیں. ہم نے پڑھا نا اس صورت میں یہ والی بات تھی کہ گرہیں لگانے والیوں کے شر سے جو کہ پھوکے مارتی ہیں، تو کچھ میں ہے کہ اس کی 2 بہنیں بھی تھیں جو کہ جادوگرنیاں تھیں، وہ بھی اس میں شامل تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا. بہرحال دونوں صورتوں میں جو بھی ہو یہ جادو ہوا. اس جادو کو کیا کیا گیا، کنگھی میں آپ کے بال، اور ان کو ایک کھجور کے خوشے کے غلاف میں، کھجور جو نکلتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک غلاف سا ٹائپ ہوتا ہے جب وہ پکتی ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو تو جیسے کور کے اندر سے نا وہ ہوتی ہے، تو وہ کور نر کھجور کا لیا گیا اور اس کے غلاف میں رکھ کر، یعنی کہ اس پتے میں وہ جس میں پوری وہ کھجور کا ایک خوشہ ہوتا ہے وہ نکال کے، اور اس کو بنی زریق کے کنویں میں ڈال دیا گیا، تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا. اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگ گیا. ٹھیک ہے، 1 سال پہلے کرایا تھا تو 1 سال بعد اثر ہوا. دوسری، جب 6واں مہینہ شروع ہوا تو پھر آپ کی مزاج میں کچھ چینجز آنا شروع ہوئی. آخر کے جو 40 دن تھے اس میں آپ سخت بیمار ہو گئے اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ صرف یہ تھا کہ آپ کی صحت خراب ہونے لگی اور کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے اور بھول جاتے، جیسے نا بھولنے لگتے. اس طرح کبھی کبھی کہتے ہیں کچھ اس طرح ہے روایت کہ آپ کو ایسا لگتا کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے لیکن وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور یہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ آپ کے اپنی ذات تک محدود رہیں، لوگوں تک نہیں پہنچی. اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کیسے چاہتے کہ لوگ یہ کہتے کہ اچھا یہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے اوپر کیسے جادو ہو گیا. تو یہ چیزیں گھر والوں کی حد تک ہی رہیں، باہر والوں کو ان چیزوں کا نا پتہ نہیں چل سکا. پھر کیا ہوا، اسی طرح سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب تھی. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تھے، تو آپ روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے.
لیکن آپ کی جو حیثیت نبوت تھی اس پر اس سے بالکل کوئی اثر نہیں ہوا. بس آپ اپنی ذاتی زندگی میں تھوڑا پریشان ہونے لگے کہ میری صحت کو کیا ہو رہا ہے, اور آپ اللہ سے بہت دعائیں کیا کرتے تھے. تو آخر کار ایک دن جب آپ حضرت عائشہ کے گھر تھے اور بار بار آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی, تو اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی, یا غنودگی جیسے ہوتا ہے کی کیفیت ہو گئی. بیدار ہو کے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی. حضرت عائشہ نے عرض کی کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دو آدمی یعنی فرشتے دو آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے, ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنتی کی طرف. آپ روز اللہ سے پوچھا کرتے تھے نا, دعا مانگا کرتے تھے, مجھے کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ, مطلب مجھے اس کا بتائیں, اس کا سلوشن میں کیا کروں, اس طرح کی بات ہوگی. تو اس دن آپ نے اس طرح خواب میں دیکھا اور پھر اٹھ کے حضرت عائشہ کو بتایا کہ دو فرشتے آئے, ایک سرانے پر اور ایک پائنتی پر, اور ایک نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے, کہ میری طرف اشارہ کر کے پوچھا, تو دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے. یعنی کہ وہ دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں, دونوں فرشتوں کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن رہے ہیں, اور سننے کے بعد جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ حضرت عائشہ کو وہ سب بتا رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا عبید بن عاصم نے. پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں, اور ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر رکھا. تو اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں ذی اردان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے. تو پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی نکالا جائے, پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ان لوگوں کو بھیجا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر, اور ان کے ساتھ خبیر بن ایاس اور قیس بن محسن, یہ بھی ان کے بھی نام آتے ہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یعنی کہ یہ 5 لوگ, تقریباً 6 لوگ وہاں پر گئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. پانی نکالا گیا, کنویں میں بتایا گیا تھا نا, پورا پانی نکال دیا گیا. وہ پانی نکال کے تو جب دیکھا وہاں ایک پتھر تھا, اس پتھر کی تہ کے نیچے پتھر جب ہٹایا تو وہ غلاف نکلا, اس میں کنگھی تھی اور آپ کے بال تھے, اور ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں, اور موم کا ایک پتلا بھی تھا جن میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. یہ میں آپ کو پورا تفسیر سے پڑھ کے بتا رہی ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ موستین پڑھیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا کبھی کہ جادو یا سفلی جو کرتے ہیں تو وہ پتلا دبا دیا جاتا ہے, قبر میں پتلا دبا دیتے ہیں, اس میں سوئیاں چبھائی جاتی ہیں, تو جیسے جیسے سوئیاں, جس کے نام کا پتلا دبایا جائے اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے, یا وہ بیمار ہو جاتا ہے, یا ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں پتلا بھی ملا, اور اس پتلے میں سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی ملی, اور وہ بال ملے, اور اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, اور پھر آپ کو کہا, انہوں نے کہا کہ آپ موستین پڑھیں. موستین میں 11 آیتیں, اور وہاں وہ جو گرہیں لگی ہوئی تھیں وہ بھی 11 تھیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ آپ موستین پڑھیں. آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولتے جاتے, پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی. پتلے میں بھی سوئیاں, اس کا مطلب 11 ہوں گی, وہ گرہیں بھی 11 تھیں, اور اللہ نے جو یہ موستین میں جو 11 آیتیں دی, اب آپ کو سمجھ آئی اللہ کی کیا حکمت تھی ان 11 آیتوں کے ذریعے, کہ وہ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک سوئی نکالتے گئے, ایک ایک گرہ کھولتے گئے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک ایک کر کے جیسے یہ کیا تو یہ 11 گرہیں جو ہیں وہ کھل گئیں, اور ساری سوئیاں بھی نکل گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا, اور پھر وہ کھل گیا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بلایا, اس جادوگر کو بلایا, اور اس سے پوچھا. اس نے اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. یہی نہیں بلکہ آپ نے اس سے کہا کہ اس معاملے کا چرچا کرنے کا بھی منع کر دیا. اور کیا دیکھیں کتنی پیاری بات کہی, مجھے اللہ نے شفا دی ہے, اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اس جادوگر کو, جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, ان کے حوالے کرتے یا بتاتے اس طرح سے اس بندے نے کیا تھا, تو آپ سوچیں کیا ہوتا.
اس بندے کا کیا حال کرتے. لیکن آپ لوگ، وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے لوگ. آپ وضو کرتے تھے تو لوگ ہاتھوں میں پانی لے لیتے تھے، نیچے نہیں بہنے دیتے تھے. آپ نے معاف کر دیا اس کو اور کہا، چھوڑ دیا کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دی، بس میں ٹھیک ہو گیا، اب اس بات کو یہیں ختم کر دو، دفن کر دو. تو یہ سارا قصہ تھا اس جادو کا جو آپ پر کیا گیا تھا. کس لیے؟ تاکہ آپ اس دین کی تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورتیں بھیجی تھیں تو آپ کو یہ پڑھنے کی ہدایت کی گئی اور اس کے اثر سے آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. ہمیں اس کے ذریعے سے کیا لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اگر کبھی بھی دنیا میں اس طرح فیل ہو کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی چیز ہے، ہماری اچانک صحت خراب ہو رہی ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، کوئی ہمیں اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہو، ہم خوف کھائیں، اس طرح سے ہوتا ہے نا، اچانک سے بندہ صحت مند ہوتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچانک سے بندے کا جو ہے وہ بزنس خراب ہونے لگتا ہے، اچانک والی جو کوئی چیز ہوتی ہے. اگر ایسا محسوس ہو تو کیا کرنا ہے؟ ان سفلی کرانے والوں کے پاس نہیں جانا ہے، جادوگروں کے پاس نہیں جانا ہے. اللہ نے آپ کو قرآن پاک میں یہ دونوں صورتیں گفٹ کر دیں، بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی واقعہ تھا وہ بھی اللہ نے اس لیے اس چیز کو دنیا کے سامنے قرآن پاک میں بیان کیا، ہمارے لیے چھوڑا کہ میرے بندے اگر جس دنیا میں تم رہو گے وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی، ان کی بہت بہتات ہوگی. رسول اللہ نے کہا تھا نا صحابہ سے کہ وہ جو آخری دور ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ میری جو امت میں زیادہ موتیں ہوں گی نا وہ حسد سے ہوں گی، کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے حسد تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہمارے پاس تو نہیں ہے، اس کو اتنا کچھ مل گیا ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا اتنا بڑا گھر ہے. جو اللہ نے اس کے نصیب میں رکھا تھا اس کو مل گیا. بڑی پیاری بات میری ایک ٹیچر نے سکھائی تھی کہ کبھی بھی کوئی کسی کا بہت خوبصورت گھر دیکھیں، کوئی بہت خوبصورت کوئی چیز، تو فوراً دل میں اللہ سے دعا کریں اور کہیں، اللہ آپ نے مجھے دنیا میں تو مجھے ایسا گھر نہیں دیا، اس کو دیا ہے، مجھے جنت میں دیجیے گا. اسی طرح ڈریسز کی بات ہے، لباس کہ بہت قیمتی کبھی کسی کا دیکھ کے ایک دم سے دل میں خیال آتا ہے تو اس وقت فوراً اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لباس پہنائیے گا ایسا. باقی جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معوذتین کے ذریعے سے یہ جو پورا ایک واقعہ ہے یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ سکھا رہے ہیں، یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو ان صورتوں کو پڑھو، یہ تمہیں اللہ کی پناہ میں رکھیں گی، یہ تمہیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں گی جو بھی دنیا میں ہے موجود ہے. اس پر تو ہمارا ایمان ہے نا. شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں، شیطان کے چیلے بھی ہیں جو کہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ سب تو ہم جانتے ہیں نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم صبح میں 3 بار اٹھتے کے ساتھ ہی معوذتین پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس 1 بار، پھر دوبارہ، پھر 3 بار، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں. اس کے بعد تو یعنی کہ آپ نے دن کا آغاز کیا نا کہ آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے. اسی طرح جب آپ رات میں سوئیں تو رات میں یہ رسول اللہ کا بھی معمول تھا، آپ چاروں خل پڑھتے تھے، اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے تھے اور آپ پورے اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. اور اس کا جو ہے جو فوائد میں آتا ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو پورے رات آپ کے اس کمرے کے دروازے کے اوپر کھڑا رہتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، کسی بھی بری چیز کو آپ تک آنے سے روکتا ہے، آنے نہیں دیتا. یعنی کہ جو آپ کی انٹرنس ہے نا دروازے کی، وہاں پر وہ کھڑا ہو جائے گا اور کسی چیز کو آپ تک نہیں آنے دے گا. تو یہ تھا اس کا پورا پس منظر. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس چیز کو ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کو صبح اور شام پڑھا کریں گے اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں گے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں ہمیں اللہ کی پناہ میں لے جاتی ہیں. اب دیکھیں اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے
वो इस तरह है कि कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की, रात की तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए, और गिरों में फूकने वालियों के शर से, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। कुल का मतलब कि कहना, ठीक है। तो इससे हमने स्टार्ट करना कि यानी कि तुम कहो, तो जो भी पढ़ रहा है वो कहे ये अल्लाह ने बताया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं इस चीज़ को ना, कि हम सुबह के रब की पनाह में आते हैं। सुबह का मतलब क्या होता है, देखें, सुबह का मतलब कि दिन का आगाज, रात की तारीकी छट जाती है और दिन निकलता है। कभी आप सुबह में सूरज निकलने का मंजर देखें तो बाकायदा आप अगर गौर से खड़े होकर देखेंगे, जैसे अभी सुबह हुई नहीं है, आप शहरी में देख सकते हैं ये चीज़ें, आजकल उठेंगे माशाल्लाह, एक, दो, तीन, चार, 7 लेयर्स होती हैं अंधेरे की, जो आहिस्ता आहिस्ता टूटती चली जाती हैं। सबसे पहले खूब अंधेरा होता है, एक बारीक सी लकीर, फिर दूसरा, फिर वो लकीर थोड़ी बढ़ जाती है, फिर तीसरा पर्दा हटता है, फिर वो 2-3 लकीरें नज़र आती हैं, फिर चौथा तो जैसे येलो येलो सी रोशनी नज़र आती है, फिर पांचवा तो जैसे आपको रेड या पिंक सी रोशनी नज़र आती है, फिर छठा वो पिंक रोशनी थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर सातवां पर्दा जब हटता है तो ऐसा लगता है कि अंदर से जैसे सूरज एक पानी के अंदर, जैसे आप बॉल डालें ना, जोर से डालें तो एकदम वो ऊपर आ जाती है, नीचे तो नहीं डूबती ना, एकदम ऊपर आ जाती है पानी में। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो जो सूरज का गोला था वो एक बॉल की तरह एकदम से ऊपर किसी ने उसको भेज दिया, पहले वो नीचे डूबा हुआ था। तो सबसे पहले पनाह मांगते हैं, पनाह मांगने में कि हम इस बात का इकरार करते हैं कि इस सुबह को निकालने वाला कोई और नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो दिन भी उनकी हुक्म से होता है और रात भी। फिर हमने जब ये दुआ मांग ली तो उसके बाद हम कहते हैं कि हर वो शर या हर वो बुराई जो भी दुनिया में है, देखिए हमें याद है ना कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया था तो उस वक्त अल्लाह ने शैतान को कहा कि इब्लीस जिन्नात में से था, फरिश्ता हम लोग कहते हैं, गलत कहते हैं, जिन्नात में से था, ठीक है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, उन्होंने सजदा किया, सिर्फ अल्लाह से पूछा कि आप जो बनाने जा रहे हैं और दुनिया में तो ये फसाद करेगा इस तरह, क्योंकि उसके पीछे ये लॉजिक थी कि अल्लाह ने जिन्नात को पहले बना दिया था और जिन्नात के ग्रोहों में ज़मीन पर कोई बहुत बड़ा फसाद हुआ था, तो उसके पीछे वो लॉजिक थी। तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने इब्लीस से कहा तो उसने नहीं किया, सजदा नहीं किया, इनकार किया। तो यानी कि वो इस बात से मुनकिर हो गया कि चीज़ें जो भी दुनिया में जो तख्लीक है वो तो अल्लाह को है ना, उसका वो तो अल्लाह को जाती है ना, ये खुसूसियत किसी और को तो नहीं जाती। अल्लाह जब चाहे, जिसे चाहे, जिस वक्त चाहे पैदा कर सकते हैं। हजरत आदम को कुन के कलमे से पैदा किया, इसी तरह हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुन का कलमा, इसी तरह हजरत आदम के जिस्म से अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया, कुन। तीनों है ना हमारे सामने, लेकिन उसने इससे इनकार किया तो अल्लाह ने उसको जलील व ख्वार कर दिया, कहा ठीक है, पूरी अब सारे जो मेरे बंदे हैं वो तुझके तेरे ऊपर लानत मलामत करेंगे क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी, इनकार किया। तो हम यहाँ पर इस बात का इकरार करते हैं कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, जो बुराई है या अच्छाई है, उन सबको पैदा अल्लाह ने किया। हम उस रब की पनाह में आते हैं। फिर हम रात की तारीकी के अंधेरे से हम पनाह मांगते हैं। देखें जितने भी बुरे काम होते हैं दुनिया के, वो सब रात की तारीकी में होते हैं। शराब, जुआ, पासा, जो क्लब हैं, डांसेस, नाइट क्लब, सब रात में चलते हैं। चोरी, डाका रात में, जिना रात में, छुपके होती है ना ये सारी चीज़ें। तो जो भी बुरे काम हैं, इसके साथ जो जादूगर जो जादू करते हैं रात के अंधेरे में करते हैं। कब्रिस्तान में सुनते हैं कि कब्रों पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ जाके कब्र की मिट्टी निकाल के इस तरह से खोपड़ियों पे करते हैं, देखा होगा ना आपने ड्रामा वगैरह में। ये सब कुछ रात में होता है। तो उस रात की तारीकी के शर से पनाह मांगी जब वो छा जाए। रात जब गहरी होती है ना, जब अंधेरा छा जाता है ना, तो उस वक्त ये बलाएं निकलती हैं। जब दुआ मांगा करें, इशा की जब
نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اس وقت یہ والی صورت پڑھا کریں، کیونکہ اس وقت وہ جو بلائیں نکلتی ہیں نا ان کے اثرات پھر دنیا میں پھیلتے ہیں۔ کیوں اللہ نے منع کیا ہے مغرب کے بعد نکلنے سے یا رات کے اندھیرے میں باہر نہ نکلو؟ عشاء کب ہو جاتی ہے؟ 9 بجے، اس کے بعد اپنے گھروں سے نہیں نکلنا ہے، پھر سو جانا ہے۔ اور دیکھیں آپ جو بھی باہر نکلتے ہیں، جو لوگ بھی زیادہ راتوں میں باہر رہتے ہیں ان کی صحتیں اچھی نہیں ہوتی، نیند پوری نہیں ہوتی، اور یہ اس طرح کی جو چیزیں اثر کرتی ہیں وہ رات میں ہی ہوتا ہے۔ جنات ہیں، چڑیلیں ہیں، جو بھی بدروحیں ہیں، یہ سب رات میں نکلتی ہیں، بلائیں ہیں یہ سب رات میں نکلتی ہیں، تو ان سب کے شر سے پناہ مانگی۔ پھر ان گروہوں میں پھونکنے والیوں سے، یعنی کہ وہ جادوگرنیاں، وہ جو جادو کرتے ہیں، جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی۔ اور سب سے بڑھ کے حاسد کے شر سے، جو حسد کرتے ہیں، پر حسد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی حسد آتا ہے نا تو پھر ہمیں برداشت نہیں ہوتی نا، اس کی کوئی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں بس ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں، کسی طرح سے بھی اس کا سب کچھ چھن جائے، ہم سارا کچھ اس سے لے لیں، ہم اسے نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے، ہمارے اندر جیسے آگ سی جلنے لگتی ہے، اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا، اس سے اللہ نے یہاں پر اس لیے کہا کہ حسد سے پناہ مانگنے کا کہا۔ یعنی کہ کسی بھی شخص کو اللہ نے جو بھی نعمت، کوئی فضیلت یا خوبی کوئی بھی عطا کی، اس پہ کوئی دوسرا انسان اسے دیکھ کے جلے اور وہ یہ چاہے کہ وہ اس کی ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے یا اس سے بھی چھن جائے، یہی بات ہوتی ہے نا۔ تو حسد کی تعریف میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو چیز دوسرے کو ملی مجھے بھی مل جائے، یہاں زیادہ یہی بات آتی ہے کہ اس کی بھی ختم ہو جائے، اس کو جو اللہ نے دیا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے، وہ اس کی زندگی سے وہ چیز ختم ہو جائے۔ کسی کے پاس بہت دولت ہے، کسی کی بہت صحت ہے، کوئی بہت ترقی کر رہے تو جائیں اور جا کے جو ہے وہ جادو کروا دیا کہ نہیں بھائی اس کو تباہ و برباد کر دو۔ ساس بہو، نند بھابھی، اس طرح کے رشتوں میں کراتے ہیں نا لوگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ بھی ان جادو اور ٹونوں کے چکر میں رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ شرک ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا نا، کہ وہ رب کائنات جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو سب کچھ دیا، وہی آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ آپ کا بھروسہ ختم ہو گیا، آپ وہاں چلے گئے، جی فلاں آنتری بابا ہیں جو یہ کہتے ہیں بنگال کا جادو ہے، میرے پاس آ جاؤ اور کھوپڑی گھمائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ تو آپ نے شرک کیا، اور شرک تو اللہ کو نہیں پسند، اور شرک کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو جو جادو کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، اس میں شامل ہونے والے، ملوث ہونے والے، وہ سب اللہ کے غیظ و غضب کا قہر کا شکار ہوتے ہیں اور دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں جتنی بھی شر کی سے پناہ مانگی گئی، اس میں سب سے لاسٹ میں حسد کا کہا گیا کہ انسان کو کبھی بھی کسی سے، جس کے پاس جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے نا، اس سے جلنا نہیں چاہیے۔ حاسد کے شر سے امان پانے کے لیے کچھ چیزیں مددگار ہوتی ہیں۔ ایک یہ سب سے پہلی کہ انسان اللہ پہ بھروسہ رکھے اور یقین رکھے اس بات پر کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسرے، حاسد کی باتوں پر صبر کرے، مطلب اگر کوئی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ اس طرح اپنے آپ کو اطمینان کر سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ اللہ کی پناہ میں جائیں، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس شر سے بچائیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دوسرے یہ کہ وہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس پر صبر کریں، بے صبر ہو کے اس کو کے خلاف آپ کوئی کاروائیاں کرنا نہ شروع کر دیں کہ اس کا حسد اور زیادہ جو ہے نا وہ پریویلیج پہ چلا جائے۔ تیسرے یہ کہ حاسد خواہ خدا سے بے خوف یا خلق سے، وہ جیسی بھی کوئی بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے تقوی پر قائم رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ میرے ساتھ کر رہے، وہ فلاں بنگالی بابا کے پاس جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اس بنگالی دوسرے والے بابا کے پاس جاتی ہوں، میں اس کا توڑ کروں۔ اللہ نے آپ کو سکھا دی نا تو وہ صورت، آپ اس کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگیں۔ پھر پانچویں یہ کہ حاسد کے ساتھ برائی سے پیش آنا تو درکنار، کبھی ایسا موقع بھی آئے تو اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا برتاؤ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے چھوڑ دے۔ چھٹے یہ کہ جو آپ سے حسد کر رہا ہے اس کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ
اپنے ثابت قدمی نہ چھوڑیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا بھائی یہ تو اس کا میرے اوپر اس طرح اس نے کیا اور مجھے اس سے نقصان, تو یہ تو بھائی بہت پاورفل ہے, تو آپ اللہ کی ذات کو بھول گئے. سب سے زیادہ پاورز تو اللہ کے پاس ہیں. وہ شخص جو برائی میں آگے بڑھ رہا ہے, کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اسے سزا دیں گے, اس بات کے اوپر بھروسہ رکھیں. تو یہ تو سورہ فلق ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسری جو سورت ہے سورہ ناس, اس میں جب ہم پناہ مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی. دیکھیں, آپ جس کسی کی بھی پناہ میں جاتے ہیں نا, تو جب آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کی حفاظت کر سکتا ہے, جب ہی جاتے ہیں نا. جیسے ایک ماں اور بچے کا تعلق ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ کسی بھی چیز سے ڈرتا ہے تو بھاگ کے سب سے پہلے ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے نا, کہ میری ماں مجھے ہر خطرے سے بچا لے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کسی چیز سے ڈر گیا, کسی نے مارا, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کوئی بھی بات ہوئی, روتا ہوا آئے گا, سب سے پہلے ماں کی گود میں گھسے گا. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں. جبھی تو ہمارے گناہوں پر فوراً ہمیں ہماری غلطیوں پر سزا نہیں دیتے, انتظار کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگ لیں اور پھر وہ ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اس ماں کی گود جیسے 70 ماؤں کی گود کے برابر سمجھ لیں آپ, کہ آپ اس کی پناہ میں جا رہے ہیں. وہ رب جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے, جس نے آپ کو بنایا, جو بادشاہ ہے, انسانوں کا بادشاہ, یعنی کہ انسان جو اس پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان رہ رہے ہیں ان سب کے اوپر بادشاہت اللہ کی ہے. مالک سب کا, سب کو دیتا ہے. رب کا مطلب کہ وہ جو عبادت کے لائق ہے, وہ جو حفاظت کر سکتا ہے, وہ جو آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے, وہ جو آپ کو بچاتا ہے, خطروں سے بچاتا ہے. اس کی پناہ. حقیقی معبود. معبود کس کو کہتے ہیں؟ معبود کا مطلب ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ جس نے آپ کو بنایا ہے, جو آپ کو سب دیتا ہے. اس سے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. آپ کو ضرورت ہے ہر چیز میں اللہ کی مدد کی, اور کرنی بھی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بزرگ کے, ایک ماچس کی تیلی بھی چاہیے نا تو اللہ سے مانگو. اگر ایمان ہوگا تمہارا مضبوط تو اللہ دے گا تمہیں. تو معبود وہ جس کی عبادت کی جائے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو اس معبود کی یہ سب ہم نے جب پناہ مانگی اللہ کی, تو یہ سب ہم نے اللہ کی تعریف کی. اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے, یعنی کہ وہ شیطان جس نے اللہ سے کہا تھا نا کہ اللہ آپ مجھے آپ کے اذن سے میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا, سوائے ان لوگوں کے جو خالص ہوں گے آپ کے. اللہ نے بڑے فخر سے, بڑے غرور سے کہا ہوگا نا. اللہ کو پتا ہے کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, جو دل میں آئے کرو. جو میرے پرہیزگار بندے ہیں نا وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, چاہے تم کچھ بھی کر لو. تو وہ وسوسہ جو بار بار آتا ہے آپ کے دل میں, کچھ برا کرنے کا جو بار بار خیال آتا ہے نا, دیٹ از کالڈ وسوسہ. اور وہ ڈالتا ہے آپ کے دل میں شیطان, اور اس کی وہ برائی بار بار پلٹ کے آتی ہے. ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, ہمارے دل میں کوئی برا کام کرنے کا خیال آتا ہے, تو پھر ایک اندر سے آواز آتی نہیں یہ نہیں کرو. وہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے, نفس لوامہ, کہ نہیں, ہمیں شرمندہ کرتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو. لیکن پھر دوبارہ خیال آتا ہے, نفس امارہ ہمیں دوبارہ سے اس برائی کے اوپر ابھارتا ہے. تو وہ جو ابھارتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے, جو آپ کے دل میں شر ڈال رہا ہوتا ہے, برائی ڈال رہا ہوتا ہے, وسوسہ ڈال کے ہٹ جاتا ہے. یعنی ایسا کوئی خیال جو آتا ہے پھر رک جاتا ہے, پھر دوبارہ آتا ہے, وہ وسوسہ کہلاتا ہے. خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اب جن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے, اور انسان وہ انسان کہ جو خود بھی نہیں کرتے اچھے کام اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. جیسے دیکھیں ابو جہل رسول اللہ کا چچا تھا, لیکن خود بھی نہیں کرتا تھا اچھائی اور دوسروں کو بھی روکتا تھا کہ نہیں اس کی بات نہیں ماننا.
गंदगी डाल रहे हैं, कांटे डाल दिए, उनका घर का खाना पक रहा है, खाने में गंदगी डाल दी, नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ते में तंग करना। तो इंसानों में भी होते हैं ऐसे लोग जो शर और वसवसा डालते हैं। और जिन्नात में तो जिन्नात की तो बेस्ट मिसाल हमने पढ़ ली इब्लीस की, कि हाँ वो हमारे दिलों के अंदर शर और वसवसा डाल के पीछे हट जाता है। तो ये दोनों सूरतें हमने जो आज पढ़ी मऊस्तैन। अब मैं ये चाहूँगी कि जो कल आप नमाज पढ़ें उसमें आप इन सूरतों को पढ़ें भी, और इनका जो हमने आपको समझाया है, जो इसकी ट्रांसलेशन समझाई है, जो इसके मीनिंग समझाएं, उसको भी अपने दिल में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें। आपको इंशाअल्लाह ताला याद हो जाएगा। ये ऐसे तो याद होंगी, मुझे पता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे सूरह फलक और सूरह नास न याद हो, लेकिन जो आज आपने पढ़ा और इसकी जो अहमियत आपने समझी, अब आप उस अहमियत को याद रख के अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें। उसी तरह जब कभी भी कोई डर हो, खौफ हो, किसी भी तरह का कोई मुश्किल में हो, अपनी हिफाजत के लिए दोनों सूरतों को 3 बार पढ़ के अपने ऊपर दम करें सुबह में, और 3 बार पढ़ के रात में सोने से पहले। और जब नमाज में पढ़ें तो इसके तर्जुमे को ज़रूर अपने जहन में लाएं। बहुत आसान है कि कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की, रब्बिन नास मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह की, मालिक बादशाह को कहते हैं, इलाहिन नास जो इंसानों का के हकीकी माबूद हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास उस वसवसे से डालने वाले की शर से, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास जो कि दिलों में, हमारे दिलों में वसवसे डालता है, मिनल जिन्नति वन्नास चाहे वो जिन्नों में से हो चाहे वो इंसानों में से हो। दूसरी हमने पढ़ी सूरह फलक, उसमें उसकी भी 4-5 आयतें हैं, वो भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप 1-2 दफ़ा पढ़ लेंगी वो भी याद हो जाएगी। कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, हर उस चीज़ के शर से मा खलक जो उसने पैदा की, व मिन शर्रि गासिकिन रात की तारीकी से, गासिक इज़ा वक़ब जब वो छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द गिरहों में फूंकने वालियों के शर से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। आप में से कोई अगर मुझे सुनाना चाहे इसको तो आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करके सुना सकते हैं, कि जैसे होता है ना कि हमारी तिलावत में कोई गलतियाँ होती हैं, हम सही नहीं पढ़ रहे होते, तो वो वाली चीज़ भी ना ठीक करने की कोशिश करें कि रमज़ानों में रोज़ाना किसी को 1 सूरत सुना दें, 2 सूरत सुना दें, 1 पारा सुना दें, 1 पेज सुना दें, जो आपके लिए पॉसिबल हो, ताकि आपका कुरान जो है ना वो ठीक हो जाए। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी सूरत। अब हम आज की दुआ आपको सिखाते हैं। जब अल्लाह ताला ने शैतान, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उनको बनाने के बाद अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा करो, सजदा ताज़ीमी था वो, एक तो ये जहन में रखें। और फिर मलाइका ने सजदा किया। मलाइका वो अल्लाह की मखलूक है कि जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया इनकार का, वो हर चीज़ पर बस उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानना है। यानी कि अगर कोई फरिश्ता, कहते हैं कि अगर सजदे में है तो वो सजदा ही कर रहा है, रुकू में है तो वो रुकू ही कर रहा है। जैसे हमें पता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो सूर हाथ में लेके खड़े हुए हैं, और बस इस हुक्म का इंतज़ार है कि जब अल्लाह उनसे कहेंगे और वो उसमें फूंक मारेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात। फिर अल्लाह ने इब्लीस से कहा, इब्लीस ने नहीं किया, और इब्लीस कौन था? जिन्नों में से था, जिन्नात में से था, उसने इनकार किया। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में कहा कि जन्नत में जहाँ से दिल चाहे खाओ पियो जो भी करो, यानी कि जन्नत की सारी नेमतें अल्लाह ने उनके लिए हलाल कर दी। तुम आराम से रहो, तुम और तुम्हारी बीवी। फिर उनके जिस्म से हज़रत हव्वा को पैदा किया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ तुम्हारे लिए मैं हराम कर रहा हूँ, और डैट इज़ वो जो एक दरख्त है उसके करीब मत जाना। अब शैतान ने ये चीज़ सुनी, अब वहाँ वो इनकार कर चुका ना, उसने सजदा नहीं किया, वहाँ उसने नाफरमानी कर ली। अब फिर उसने सोचा कि मैं इनको बहलाऊं, क्योंकि उसने वहाँ अल्लाह से कही थी ना ये चीज़ कि अल्लाह आपके इज़्न से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा क़यामत तक। अल्लाह ने कहा ठीक है, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी भी बड़ी कर दी, चलो ठीक है करो, लेकिन जो मेरे खालिस बंदे होंगे वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। उसने जाके उनको वो किया कि ना आदम तुम इस तरफ का खा लो,
फल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे तो तुम्हारी ज़िंदगी और बढ़ जाएगी। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनसे भूल हो गई और उन्होंने शैतान की बात मान ली, ठीक है। अब कंपैरिजन में रखिएगा, ठीक है। उधर शैतान से, इब्लीस से भूल हुई और वो ढिठाई से उस पर अड़ गया कि नहीं, उसने कहा कि मैं तो करूँगा, और मैंने बात भी नहीं मानी, ढिठाई भी, सरकशी भी, नाफरमानी भी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिनसे भूल हो गई शैतान के कहने से, उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने वो दरख्त का फल खा लिया। वो दरख्त का फल खाते के साथ ही कहते हैं कि उनका जो सतर था वो खुल गया, ठीक है। अब वो एकदम से परेशान हो गए, उन्हें अंदाजा हो गया कि हमने से गलती हो गई। अब उस गलती के बाद वो उन्होंने फौरन क्या किया, तौबा, अल्लाह ताला से रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माफिया मांगने लगे। फिर अल्लाह ने उनको खुद ये दुआ सिखाई जो कि हम आज पढ़ेंगे, और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, अनफुसना, हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया, व इन लम तग़फिर लना, अब अगर आपने भी हमसे दरगुजर ना किया, हमें माफ़ ना किया, व तरहमना, और हम पर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये रियलाइज़ हुआ कि मुझसे गलती हो गई, तो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। जैसे हम सोचते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम नमाज़ें पढ़ लेंगे, जब हम दुआएं मांग लेंगे, जब हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। आपको तो नहीं पता ना कब तक आपके पास टाइम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपनी बंदगी का मुज़ाहिरा किया और फ़ौरन अल्लाह के सामने झुक गए और अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह को उनकी इस अदा पर बहुत प्यार आया और अल्लाह ने उनको ये दुआ सिखाई कि तुम ये दुआ पढ़ो। तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या मैसेज है कि जब कभी भी कोई भूल चूक हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, और जैसे ही एहसास हो, फ़ौरन इस दुआ को पढ़ना चाहिए जो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी कि तुम इस दुआ को पढ़ो। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, हमने अपने जानों पर बहुत जुल्म किया, व इन लम तग़फिर लना, और अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे, तग़फिर लना, व तरहमना, और हम पर रहम नहीं करेंगे, लनकूनन्ना, तो यकीनन हम मिनल खासिरीन, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। खसारा उठाने वाले कौन लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला अजाब देंगे, जिनको सज़ा मिलेगी। यानी कि अगर आपसे कोई ख़ता हो गई, आप इंतज़ार ना करें, फ़ौरन नमाज, अपनी जा नमाज बिछाएं, 2 रकात नमाज नफिल तौबा के पढ़ लें, ये दुआ पढ़ें। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, आपको जितना पढ़नी है आप पढ़ें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद हैं जो अपनी गलती का एहसास होते के साथ ही अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, अल्लाह उनको माफ़ भी कर देते हैं। देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को उनके लिए सजाया और उस दुनिया में उनको भेजा। नाराज़ होके नहीं, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए थे। अल्लाह ने उनको ये दुआ सिखाई और अल्लाह ने कहा, ए आदम, अब तुम दुनिया में जाओ, मैं तुम्हें खलीफा बना रहा हूँ अपना। खलीफा मीन्स एम्बेसडर। जैसे किसी भी मुल्क का एम्बेसडर होता है ना, वो दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क को प्रमोट करता है, बताता है हमारे मुल्क में ये है, ये चीज़ें, अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कराता है, वो वाली चीज़। अल्लाह ने उन्हें खलीफा बनाया था, खलीफतुल अर्ज़, ज़मीन का खलीफा बना के मैं तुम्हें ज़मीन पर भेज रहा हूँ। ए आदम, ज़मीन पर जाओ और तुम्हारी कसरत औलाद होगी, तुम्हारी औलाद होगी बहुत ज़्यादा, और फिर उनको पूरी दुनिया में फैला देना और मेरे इस पैगाम को पहुँचाओ, लोगों तक पहुँचाओ। तो ये थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की छोटी सी कहानी, जिसमें कुछ हम लोग अपनी तरफ से चीज़ें जो है ना ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको पूरी तफसीर के साथ सुनाई है कि इस तरह से था ये वाक़या। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सूरतें पढ़ी आज और हमने एक ये दुआ पढ़ी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम ये दोनों सूरतें भी याद करेंगे और ये वाली दुआ भी याद करेंगे, और आप लोग मुझे मेरे पर्सनल पर याद करके ये तीनों चीज़ें मुझे आप लोग मैसेज करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। कोई सवाल है अगर किसी को तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, दुआ करते हैं।
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمین۔ اپنے ہاتھوں پر دم کیا کریں یہ پڑھ کے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ جس کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، ان سب کو یا اللہ قبول کر لیں، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بخش دیں۔ یا اللہ جو لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں، جو مرحومین ہیں، یا اللہ ان سب کے درجات بلند کر دیں، ان سب کی بہترین بخشش کر دیں، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت طلب کرتے ہیں، ایسی موت کہ جب آپ سے ملیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والی موت عطا کر دیجیے گا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں، ہم سے نیک اعمال کروا لیں، ہماری عبادتیں ایسی کر دیں کہ جو آپ کو پسند آ جائے، ہمارا رمضان ایسا کروا دیں اللہ تعالیٰ اس کی سارے ہم حق ادا کر سکے رمضان کے۔ یا اللہ اور آپ کی قربت ہمیں نصیب ہو سکے۔ نبی پاک نے جو بھی آپ سے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو خیر آپ سے انہوں نے مانگی اللہ ہم بھی عطا کر دیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور ستم اور تشدد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مدد فرمائیں اور ہمیں بھی ان کے ساتھ حصہ ڈالنے والا بنا دیں، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں۔ گفتگو واپسی ہو یا اللہ لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہم جو یہ چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو میرے قرآن کے سفر میں شامل تمام لوگوں کو، ان کے اہل و عیال کو یا اللہ اس سب کے سلے میں ہم سب کی بخشش کر دیں، بہترین بخشش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔